للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر دو تین اہم ترین باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بالخصوص محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اوپر غم منانا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ کیسا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے اسلام کے اندر جو سوگ ہے وہ کتنے دن ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر شادی کرنا کیسا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے جس ذات کا کلمہ پڑھا ہے، جو ذات ہم سب کی سب سے زیادہ محسن اور جن کے اوپر وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، شریعت نازل ہوئی، ہم ان کا فرمان دیکھتے ہیں کہ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ ماتم کرنا، نوحہ کرنا، سینہ کو بھی کرنا، گریبان پھاڑنا، زنجیر زنی کرنا، اس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، ان کی کیا بات ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر 1297 نمبر کے اوپر، 1297 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی عام بات ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، لیس منا من ضرب الخدود، کہ جس بندے نے اپنے رخسار پیٹے، اپنا منہ پیٹا، وشق الجیوب، اور اپنا گریبان پھاڑا، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور عہد جاہلیت کی بات کرے، یعنی جو بندہ اپنے رخسار پیٹے، اپنا منہ پیٹے، اپنا گریبان پھاڑے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کتنی واضح بات ہے کہ جو بندہ رخسار پیٹتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، غم کے موقع کے اوپر یہ حرکات کرتا ہے، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے، اس کا ہماری امت میں یا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات واضح ہوئی کہ غمی کے موقع کے اوپر، دکھ اور مصیبت کے موقع کے اوپر جاہلیت کی باتیں کرنا، نوحہ کرنا، اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ محترم بھائیو، اسلام، قرآن اور جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، آپ کی جو احادیث مبارک ہیں، وہ ہمیں سبق دیتی ہے غم کے موقع کے اوپر، دکھ کے موقع کے اوپر صبر کرنا ہے، اور صبر بھی صدمے کے سٹارٹ کے اندر ہے، صدمے کے شروع کے اندر صبر کرنے والے کا بڑا درجہ ہے۔ تو محترم بھائیو، ہم دیکھتے ہیں اب سیدنا حضرت حسین کی شہادت، جو تقریباً آج سے تقریباً 1000 سال پہلے سن 61 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ تو اس شہادت کا سال در سال غم منانا میرے محترم بھائیو بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم غور کریں محترم بھائیو، تو سال کا کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی بڑے آدمی کی وفات نہ ہوئی ہو، کسی بڑے آدمی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ یہاں دن کا احاطہ کرنا ہی مشکل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو
سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہوئی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں سفر کے اندر حسن بن علی کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربیع الاول کے اندر کائنات کے اندر سب سے عظیم ہستی اللہ تعالیٰ کا محبوب جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ کیا ان کی وفات کوئی معمولی چیز تھی؟ صحابہ کے اوپر کون سے غم کے پہاڑ ٹوٹے جب ربیع الاول کے اندر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ریلت فرما گئے۔ کتنا بڑا دکھ اور کتنا بڑا صدمہ پہنچا صحابہ اکرام کو۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں اسی ماہ مبارک کے اندر، یہ ربیع الاول کے اندر، حضرت معاذ بن جبل، ام المومنین زینب بنت جحش، ان کی وفات ہوئی۔ آگے دیکھتے ہیں ربیع الثانی کے اندر اس میں پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ اسی طرح جمادی الاول کے اندر سیدنا ابو بکر کا انتقال، حضرت سراقہ بن عمر، حضرت عبادہ بن قیس کی شہادت۔ جمادی الثانی کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی وفات، کتنی بڑی عظیم ہستی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسی جمادی الثانی کے اندر حضرت خالد بن ولید کی وفات۔ رجب کے اندر امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، سعد بن عبادہ اور زید بن ثابت کی وفات۔ اسی طرح شعبان کے اندر ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی وفات۔ اسی طرح اسی شعبان کے اندر بنت رسول ام کلثوم کی وفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں رمضان کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ثانیہ واقع ہوا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں شوال کے اندر سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ذوالقعدہ کے اندر حضرت زینب بنت خزیمہ کی وفات، زوجہ رسول ہیں۔ اسی طرح ذوالحجہ کے اندر حضرت سعد بن معاذ کی وفات اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ کے اندر شہادت ہوئی، مظلوم مدینہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر مندرجہ بالا فرست ماہ وفات سے غور کریں، اس کے اوپر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر وفات اور شہادت پر غم منانا جائز کہہ دیا جائے تو محترم بھائیوں، شادی تو درکنار، پھر انسان کبھی خوشی کا منہ ہی نہیں دیکھ پائے گا۔ سال کے ہر مہینے کے اندر کسی نہ کسی دن ضرور کسی بڑے سے بڑے آدمی کی شہادت وفات ہوئی۔ اگر غم منانا جائز قرار دے دیا جائے تو میرے محترم بھائیوں، پھر تو ہم خوشی کا منہ ہی نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو محترم بھائیوں، اسلام ہمیں صحیح تصور دیتا ہے کہ سوگ کتنے دن ہے، سوگ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کتنے دن اس کی اجازت ہے۔ ہم صحیح بخاری کے اندر دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 1279 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر 3742 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ ایک صحابیہ ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے تو اس نے تیسرے دن خوشبو استعمال کی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ سوگ ختم ہو چکا ہے۔ اور ساتھ فرماتی ہیں وقالت نہینا ان نحد اکثر من 3 الا بزوج، کہ ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ میں رہنے سے منع کیا گیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا، مگر اس عورت کے لیے جس کا خامد فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ، اس عورت کے لیے جس کا خامد وفات پا جائے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، بڑی مظلومانہ شہادت ہے، بہت زیادہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی، ان کے جو اہل بیت گھر والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، بہت زیادہ غم اور دکھ ہے، بہت غم سے بھری ہوئی داستان ہے۔ لیکن سال در سال ان کا غم منانا اور پھر ان کے غم کے اوپر یہ ماتم کرنا، تعزیے نکالنا اور اپنا گریبان چاک کرنا، زنجیر زنی کرنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، اپنا گریبان پھاڑنا، میرے محترم بھائیوں، یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خود اہل بیت اطہار کی زندگی پڑھ لیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، کوفہ کے مسجد کے اندر ان کو شہید کیا گیا۔
کیا ان کے بیٹوں نے ان کی شہادت کے اوپر ماتم کیا؟ کیا ان کی شہادت کے اوپر ان کی اولاد نے، ان کے اہل بیت اطہار نے کوئی زنجیر زنی کی، کوئی جاہلیت سی باتیں کی؟ نہیں کی۔ جناب محمد کریم علیہ السلام کی گود کے اندر آپ کا پیارا لخت جگر ابراہیم علیہ السلام وفات پا جاتے ہیں، 18 مہینے کے بچے ہیں، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آپ بڑے غم زدہ ہیں، لیکن آپ کیا فرماتے؟ ابراہیم تیری وفات کے اوپر میں محمد کو بڑا غم ہے علیہ السلام۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ڈھا مارنی یا کوئی ایسی آواز نکالنی یا کوئی ایسی باتیں کرنی جائز ہوتی تو میں ایسی بات کرتا قیامت تک کے لیے مثال بن جاتی، لیکن نہیں، میں وہ کروں گا جو میرے اللہ کو پسند ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو محترم بھائیو، ہم حسنین کے نانا جان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی حدیث کا مطالعہ کریں گے کہ آیا جناب محمد کریم علیہ السلام ہمیں کیا اس بارے میں درس دیتے ہیں۔ غم کے موقع کے اوپر، دکھ کے موقع کے اوپر، مصیبت کے موقع کے اوپر اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ اگر یہ اس طرف آ جائیں کہ غم منانا جائز قرار دیا جائے اور سال در سال اس کو منایا جائے تو محترم بھائیوں، تو پھر مسلمانوں کے جو عید کے تہوار ہیں، خوشی کے تہوار ہیں، ان کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ کتنی بڑی بڑی ہستیاں، وہ عید کے دن ان کی وفات ہوئی ہے اور اسی مہینے کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، محترم بھائیوں عید اور خوشی کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک اہم نقطہ بیان سنیے، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 154 ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں وفات پا جائیں، شہادت کے رتبے سے سرفراز ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خانوادہ، ان کی آل جو کربلا کے میدان کے اندر شہادتوں سے سرفراز ہوئے ہیں، وہ تو جنت کے اندر عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی زندگی تو ہم زندوں سے بھی بہتر ہے، وہ اللہ کی جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں، شہید اللہ کی جنت کی نعمتیں کھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، وہ تو بڑے عالی درجے پا گئے۔ میرے محترم بھائی، وہ کامیاب ہو چکے ہیں، شہادت کا عظیم رتبہ پا چکے ہیں۔ اب ہمیں ان کی شہادت کے اوپر غم منانا اور ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا محترم بھائیو زیب نہیں دیتا۔ ہمارے اوپر واجب یہ ہے کہ ہم جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، ان کا کردار پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کا کردار دیکھیں، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ان کی نماز کیسی تھی، ان کی تہجد کیسی، ان جیسے بننے کی کوشش کریں۔ اہل بیت اطہار سے اور آل رسول سے محبت یہ ہے کہ ان جیسی زندگی گزاریں، ان جیسا ماحول اپنے گھر کے اندر رکھیں، ان جیسی تربیت اپنی اولاد کی کریں، یہ ان سے محبت ہے۔ وہ شہادتیں پا چکے، عالی مرتبے حاصل کر چکے، وہ تو ہم سے بھی زیادہ اچھی حالت کے اندر زندہ ہے، ہم سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو کس بات کا غم ہے؟ تو میرے محترم بھائی، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کی کردار کو اپنائیں کہ کربلا کے میدان کے اندر انہوں نے کس طرح نماز کا اہتمام کیا اور نماز کی اہمیت ہمارے سامنے واضح کی ہے۔ آج دیکھ لیں ان سے محبت کرنے والے اور ان کے نام کے اوپر جلوس اور تعزیے اور قسم قسم کے جو کام کرنے والے، آج دیکھ لیں ان کی نماز کی حالت کیا ہے۔ کبھی انہوں نے نماز چکھی نہیں ہے، کبھی وہ مسجد نہیں گئے۔ میرے محترم بھائی، ان کا کردار پڑھیں، اسی کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ سے محبت کریں، رسول سے محبت کریں، آل رسول سے محبت کریں، اصحاب رسول سے محبت کریں، اور اس کا بہترین ثبوت جو ہے کہ کردار کے غازی بنے، گفتار کے غازی نہ بنے بلکہ کردار کے غازی بنے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اگر ہم شریعت کی روح سے دیکھیں تو محرم الحرام کے مہینے کے اندر شادی کرنا میرے نبی نے اس سے منع نہیں کیا۔ کسی مہینے کے اندر بھی شادی کی ممانعت نہیں ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن تاریخ طبری اور تاریخ ابن عساکر کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہوئی، اگرچہ اس میں اختلاف ہے۔ اس کے بعد بھی شادیاں ہوتی رہی اس مہینے کے اندر، جب سے یہ کربلا کا واقعہ اس دن سے اس کو برا جانا گیا۔ محترم بھائیوں، میرے نبی نے منع نہیں فرمایا، اگر شادی اسلامی طریقے کے ساتھ، سنت کے طریقے کے ساتھ کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
لیکن اصل بات جو ہے محترم بھائیوں سمجھنے والی کرنے والی یہ ہے، عمل کرنے والی ہے کہ اہل بیت اطہار کا کردار پڑھا جائے، ان کی سیرت، ان کی زندگی، کس طرح انہوں نے لوگوں کے لیے خیر خواہی کی اور کس طرح انہوں نے نانا کے دین کے اوپر عمل کر کے دکھایا، قرآن اور حدیث کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ یہ محبت ہے اہل بیت اطہار سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کا جو صحیح راستہ ہے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔